بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، باللتی وہ جو کہ تقربکم نزدیک کرے تمہیں، تقرب سے ہے، قرب سے ہے، نزدیک کرے تمہیں، عندنا ہمارے نزدیک، زلفا مقرب، الا مگر من جو کہ آمن ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھے اعمال کیے، فاولئک تو یہی لوگ لہم ان کے لیے ہے جزاء الضعف جزا دگنی، بما اس وجہ سے جو عاملوں انہوں نے عمل کیا، وہم اور وہ فی الغرفاتی بالا خانوں کے بیچ آمنون امن سے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ تو کیا فرمایا اب اس آیت میں کہ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا، نیک عمل کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ بالا خانوں میں جمع ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ ڈر بے خوف ہو کر بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بن سکیں، بلکہ یہی چیزیں اکثر انسانوں کے لیے اللہ کے تقرب کے بجائے الٹا اس کے غضب اور غصے کا سبب بن جاتی ہیں اور اسے لے ڈوبتی ہیں۔ تو اس کے بجائے اللہ کے ہاں تقرب کا معیار ایمان اور نیک اعمال صالحہ، ٹھیک ہے؟ یعنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتا رہے تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ وہ یوں کہ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے اللہ کا فرما بردار بنا دے۔ اچھا، یہاں لفظ آیا ضعفی، جزاء الضعفی، ضعف یعنی بمعنی آدھا، یعنی کسی چیز کے مثل اتنا ہی اور، ٹھیک ہے؟ تو یعنی بعض اوقات یہ قرآن میں جب لفظ آئے گا تو اس کے معنی کئی گنا کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی اس کتاب و سنت کی صراحت کے مطابق یہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ایماندار جنت کے ان بالا خانوں میں دائمی ابدی طور پر قیام پذیر ہوں گے، کیونکہ اگر ٹھکانہ عارضی ہو تو انسان کو امن و چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا، وہ وہاں پر ہمیشگی یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنا چاہتا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یسعون جو سعی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری نشانیوں کے بیچ، معاجزین عاجز کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، اولئک یہی لوگ فی العذاب عذاب کے بیچ محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ جو لوگ ہماری آیات کے مقابلے میں تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہے جو عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ نیچا دکھانے سے مراد ان کا مذاق اڑانا، قرآن کی آیات میں تگدو کرنا یعنی اس کا مذاق اڑانا، انہیں تسلیم نہ کرنا، اللہ کے راستے میں روڑے اٹکانا، ایمانداروں کو تکالیف پہنچانا اور ایسی تدابیر اور سازشیں تیار کرنا جن سے وہ اسلام کو کمزور یا نیست و نابود کر سکیں۔ تو یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یبسط رزق دیتا ہے، یبسط کھولتا ہے رزق رزق کو، فراغت کرتا ہے، یبسط الرزق رزق کھولتا ہے یا رزق کی فراغت کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے لہو اسے یعنی اس رزق کو اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، وما انفقتم اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من شیء کسی بھی شے سے، فہو واپس وہ یخلف وہ بدل دیتا ہے اسے، وہو خیر الرازقین اور وہ بہتر ہے رزق دینے والا۔ یعنی کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے کشادہ روزی دے دے، جس کے لیے چاہے اسے تنگ کر دے۔ تو ہے تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی وہ جس کے لیے ایک تو چاہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور سب سے بہتر وہ روزی دینے والا ہے۔ یعنی رزق کی فراغی نہ اللہ کی رضا کا معیار ہے، نہ انسان کی اپنی فلاح کا، بلکہ رزق کا تعلق صرف اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے، جس میں اس کی اپنی کئی حکمتیں چھپی ہیں۔ بعض اوقات وہ ظالموں کو زیادہ رزق دے کر انہیں عذاب شدید کا مستحق بنا دیتا ہے، بعض اوقات اپنے فرما برداروں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ان کے درجات کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ دولت بذات خود ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، ایک ہی آدمی کے پاس کبھی زیادہ آ جاتی ہے، پھر اسے چھن بھی جاتی ہے، پھر جب مال و دولت میں ہی استقرار و استقلال نہیں ہے تو پھر اسے خیر اور شر کا معیار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟
پھر بتایا کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس ایک خوشخبری ہے یہاں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو جو کیا کرے گا، خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض دے گا۔ حقیقت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی جگہ اس خرچ کیے ہوئے مال جتنا یا اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ یا وہ کس ذریعے سے دیتا ہے، کون سی صورت پیش آتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت فرمائی کہ روپیہ پیسہ ہتھیلی میں بند کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہارا رزق بند کر کے رکھے گا، بلکہ جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ایسی ہیں جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حقیقی رازق اللہ ہی ہے، مگر ہر انسان اپنے بال بچوں کو رزق مہیا کرتا ہے، مالک اپنے ملازموں کو رزق عطا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ایسی صورت ہو تو اللہ کے لیے کوئی مزید امتیازی صفت بھی استعمال ہوگی، یعنی کہ اگر انسان کسی کا رازق ہو سکتا ہے تو اللہ خیر الرازقین ہے، یعنی سب کو رزق دینے والا بھی ہے اور بہتر رزق دینے والا بھی ہے۔ انسان کو بے شک اس نے کیا بنا رکھا ہے، وسیلہ بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو انسان بھی تخلیق اور ایجاد کرتا ہے، تو اسی نسبت سے انسان کو معجد اور خالق تو کہہ سکتے ہیں، مگر احسن الخالقین کون ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو اس کا یہی مطلب ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ جمع کرے گا ان کو جمیعاً اکٹھے، ثم پھر یقول، وہ کہے گا ملائکہ فرشتوں کو، اہؤلاء، کیا یہ ہیں، ایاکم تم کو، کانوا تھے، یعبدون جو عبادت کرتے، کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین چاہے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں یا اس سے پہلے دور کے ہوں یا بعد کے دور کے ہوں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں یا ان قبروں کو پوچھتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے کے پیچھے ان کا پورا گھڑا ہوا فلسفہ ہوتا ہے۔ مثلا سورج کو پوجا کرنے والا پہلے سورج کی روح کا ایک خیالی نقشہ یا تصویر قائم کرتا ہے، پھر اس خیالی تصویر کے مطابق اس کا مجسمہ بناتا ہے، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجسمے کے ساتھ سورج کی روح کا بروقت تعلق قائم رہتا ہے، اور وہ یعنی کہ ہم جو سورج کے مجسمے کو پوجتے ہیں تو دراصل اس بت کی نہیں بلکہ ہم سورج دیوتا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مشرکین نے کئی طرح کے ایسے دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر یہ مجسمے بظاہر بنانا یہ کوئی قدرت نہیں ہے، بلکہ بعض صفات بھی ان میں وہ شمار کرتے ہیں کہ ان کے صفات کو سیاروں سے منسوب کر دیا جاتا ہے کہ فلاں علم کی دیوی، فلاں دولت کی دیوی، فلاں صحت کی دیوی۔ تو مطلب مشرکین عرب کی ایک کثیر تعداد ایسی ہی تھی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ لات، منات، عزا، یہ جو بت تھے ان کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے، تو سمجھتے یہی تھے کہ ہم ان بتوں کی نہیں بلکہ ان فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی ارواح ان مجسموں یا بتوں سے وابستہ رہتی ہیں۔ تو اس طرح قبر پرست بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قبر کے پرستار سے نہیں بلکہ اس قبر کے پرستار نہیں ہیں، بلکہ ہماری ساری نظر و نیازیں جو ہیں وہ صاحب قبر کے لیے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے عقیدے رکھے جاتے ہیں۔ تو ان تمام معبودوں سے چونکہ فرشتے ہی برتر مخلوق ہیں، تو لہٰذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو شرمندہ کرنے اور انہیں حسرت دلانے کے لیے انہی سے سوال کرے گا کہ یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے، کیا تم نے انہیں ایسا کہا تھا کہ تمہاری عبادت کیا کریں، یا کچھ اس قسم کی آرزو تم نے کی تھی۔ تو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کے علاوہ دوسرے معبودوں سے بھی ایسا سوال کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے متعلق بھی ایسا سوال ہوگا جو پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا۔ قالو، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انت تو ولینا، تو کارساز ہے ہمارا، من دونہم، ان کے علاوہ، بلکہ کانو تھے وہ، یعبدون عبادت کرتے، جنوں کی، اکثرہم ان کے اکثر، بہم ان کے ساتھ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے تھے۔ یعنی کہ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے تو ہمارا ولی تو ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کا اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ یعنی یہاں جن سے مراد شیاطین ہے، اور قرآن میں یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے سوال و جواب میں کہیں گے کہ ہمیں ان بدبخت مشرکوں سے کیا سروکار جنہوں نے تمہیں چھوڑ کر ہمیں اپنا سرپرست سمجھ رکھا تھا، جبکہ حقیقت میں یہ ہمارا بھی سرپرست تو ہی ہے اور ان کا بھی تو ہی ہے۔
مگر انہوں نے ہمیں اپنا سرپرست سمجھ رکھا تھا، تو ہم نے انہیں ایسی بات قطعاً نہیں کہی تھی۔ یہ پٹی ان کو شیطان نے پڑھائی تھی، اسی کی ترغیب پر وہ ہماری پوجا کرتے تھے، اور دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ ان شیاطین کی ہی پوجا کرتے تھے جن کے فرما بردار بن کر ان کے کہنے پر لگ گئے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ جس غرض کے لیے انہوں نے کسی بت کے آگے نظریں نیازیں چڑھائیں تو ان کی غرض پوری ہو گئی، یا بت کے نظر سے شیطان بول پڑا، تو ایسی اتفاقی باتوں سے ان کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو جاتا تھا، حالانکہ ان کی غرض بھی صرف وہی پوری ہوتی تھی جن کا پورا ہونا اللہ کی طرف سے ان کا مقدر ہو چکا ہوتا تھا۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن لا یملکو نہ اختیار میں رکھے گا بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کے لیے نفعا نفع کا ولا ضرن اور نہ ضرر کا، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا چکھو عذاب النار آگ کا عذاب التی وہ جو کنتم تھے تم بہا تکذبون جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب اس عذاب کو، آگ کے عذاب کو چکھو، یعنی اس وقت اللہ کے حضور فرشتے بھی موجود ہوں گے، مشرکین بھی موجود ہوں گے، شیاطین بھی موجود ہوں گے، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے محکوم بے بس ہوں گے۔ فرشتے بھی مشرکوں سے بیزار، شیاطین بھی، اور مشرک فرشتوں کے جواب کی وجہ سے ان سے بھی بیزار، اور شیاطین سے بھی جنہوں نے انہیں شرک کی راہ پر ڈالا تھا۔ تو ہر ایک کو دوسرے سے بیزاری بھی ہوگی اور ہر ایک بے بس بھی ہوگا، تو اس صورت میں دوسرے کو کیا فائدہ وہ پہنچا سکے گا، اور کیوں بھلا فائدہ پہنچائے گا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ اب اس دوزخ کے عذاب کو چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ اور جب پڑھی جاتی تھیں، تلاوت کی جاتی تھیں، علیہم ان پر آیاتنا ہماری نشانیاں، ہماری آیات، بینات ظاہری، قولو کہتے ہیں، ما ھذا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک مرد ہے، یریدو چاہتا ہے، ان یصدکم کہ بند کرے تم کو، عما اس پر سے جو کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤکم تمہارے باپ دادا، یعنی جس کی عبادت کرتے تھے، جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، ان سے یہ تمہیں روک دے۔ وقالو اور وہ کہتے تھے، ما ھذا نہیں ہے یہ الا افکن مگر جھوٹ ہے، مفترا جو باندھ لیا گیا ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو کفروا جو کافر ہوئے، للحق حق کے لیے، لما جاءہم جب آیا ان کے پاس، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین مگر یہ کھلا جادوگر ہے۔ وما آتیناہم اور نہیں دی ہم نے ان کو، من کتب کتابوں میں سے، یدرسونہا کہ وہ پڑھتے ہوں ان کو، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف، قبلک تجھ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا، یعنی ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ اور جھٹلایا ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما بلغوا اور نہیں وہ پہنچے، معشار ما 10ویں حصے کو اس چیز کے جو آتیناہم دیا تھا ہم نے ان کو، فَكَذَّبُوا پس جھٹلایا انہوں نے، رسولی میرے پیغمبر کو، فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ بس کیوں کر ہوا میرا عذاب، یعنی کہ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو ہمارا عذاب کیسا ہوا۔ یعنی اب یہ جو پیچھے آیت نمبر 43 ہم نے پڑھی تھی، جس کا مطلب تھا، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اور کہتے کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق کے ان کے پاس آ چکا ہے، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی ہمیں ہمارے طرز زندگی سے ہٹا کر یہ انسان، یہ جو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ ہمیں نئی راہ پر ڈالنا چاہتا ہے۔ ہمارا طرز زندگی وہ ہے جو ہمارے باپ داداؤں سے بڑی مدت سے چلا آ رہا ہے، اور جو شخص اس راہ پر ہم ڈالنا چاہتا ہے اس کی بنیاد صرف اس کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود تمہارا کیا ہو جائے، متبوع بن جائے، اور ہم اس کے تابع بن جائیں، تو ہم بھلا یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو قریش مکہ کے نزدیک پیغمبر اسلام کی دعوت صرف کیا تھا، وہ کسی بھی صورت کسی بھی بات کو دلیل کو ماننے کو وہ تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے ہاں اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اقتدار کا مسئلہ تھا۔
تو اللہ کے کلام یا قرآن کو کفار مکہ کا جادو کہنا اس لحاظ سے تھا کہ قرآن کی جو جادو تھا، جادو اثر تاثیر، وہ خود اس کے ماننے والے تھے. یعنی انہوں نے مسلمانوں پر ایک تو پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھا کریں کیونکہ ان کے بیوی بچے قرآن سے متاثر ہوتے ہیں. حالانکہ وہ کم وقت خود اس کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، مگر مسئلہ کیا تھا؟ ضد تھی، ہٹ درمی تھی. چند دنیاوی مفادات کی خاطر قرآن اور دعوت قرآن کا انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. پھر وہ جادو سے یہ مطلب بھی لیتے تھے کہ جو شخص بھی ایمان لے آتا تھا اسے پھر یہ پرواہ نہیں رہتی تھی کہ فلاں شخص میرا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یا فلاں میری ماں ہے، بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مشرکین مکہ کیونکہ ایسی جدائی ڈالنے والے کو جادوگر کہا کرتے تھے، یعنی کہ جو جدائی ڈالے وہ جادوگر کی خدمات حاصل کرتا ہے. تو اب اس کلام سے بھی ایسی جدائی پڑ جاتی تھی، یعنی قرآن کے کلام سے ایسی جدائی پڑ جاتی تھی جو جادوگر درمیان میں ڈالا کرتا. تو اس طرح وہ قرآن کو کیا کہتے کہ یہ صرف گھڑی ہوئی باتیں ہیں بلکہ یہ جادو ہے. وما آتینا، اگلی آیت جو ہم نے دیکھی، وما آتینا ہم کتب یدرسونہا، یعنی ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہے. یعنی ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا، نہ ہی اللہ کی کتاب نازل ہوئی جو اس بات کی تعلیم دیتی ہو یا کم از کم تائید ہی کرتی ہو جس آبائی اور مشرکانہ دین پر یہ لوگ چل رہے ہیں وہی دین برحق ہے. یعنی ان کے پاس اپنے دین کی صداقت کے لیے کوئی سند ہی موجود نہیں ہے. تو یہ لوگ بس اسی بات پر مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کا آبائی دین ہے. ان کے پاس نہ آپ کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ اپنے مشرکانہ عقائد کو درست ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے. اور اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا بِعَشَارٍ، یعنی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکے. تو انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. دیکھ کہ میرا عذاب کیسا تھا، یعنی کیسا سخت تھا. یعنی اقوام سابقہ، پچھلی سابقہ قومیں جو تباہ کی جا چکیں، وہ ان قریش مکہ سے قد و قامت، قوت، مال و دولت، عیش، فراوانی ہر لحاظ سے بہت زیادہ تھی. تو یہ قریش مکہ تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں تھے. پھر جب ان اقوام نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تو انہیں اس قوت کے ساتھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. تو آخر یہ لوگ کس کھیت کی مولیاں جو ہماری گرفت سے بچ سکیں گے؟ آگے دیکھیے، قل کہہ دیجئے انما بے شک اعیذکم نصیحت کرتا ہوں تمہیں بواحدہ ساتھ ایک بات کے ان تقوموا یہ کہ کھڑے ہو للہ اللہ کے لیے مثنا دو دو وفرادا اور ایک ایک ثم پھر تتفکروا پھر تفکر کرو، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم نہیں تمہارے رفیق کو من جنہ کچھ جنون، ان ہوا نہیں وہ الا نذیر مگر ڈرانے والا ہے، لکم تم کو بین یدیہ آگے کی طرف سے عذاب شدید یعنی پہلے تمہیں آنے والے عذاب سے وہ تمہیں ڈرانے والا ہے. یعنی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے ضد چھوڑ کر مل کر یا تنہا ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. یعنی میری صرف ایک بات مان لو، ضد تعصب کو چھوڑ کر پوری نیک نیتی سے یہ بات سوچو، اکیلے اکیلے بھی سوچو، دو دو اور اس سے زیادہ مل بیٹھ کر بھی سوچو، سر جوڑ کر بھی اس بات پر غور تو کرو کہ جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو کیا وہ درست ہیں، اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو نیک نیتی سے کہہ رہے ہو. میرے بچپن سے لے کر آج تک کی زندگی سے تم واقف ہو، میری صداقت میری دیانت کے تم بھی قائل رہے ہو. تو اب تعمیر کعبہ کے دوران جب تم میں حجر اسود کے رکھنے پر مسئلے میں جو جھگڑا پیدا ہو گیا تھا تو تم نے کہا تھا صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا تم اس کا حکم مان لو گے. پھر جب میں صبح کعبہ میں آیا تو تم سب نے برضائے رغبت مجھے میرا حکم ماننے پر اتفاق کر لیا تھا. پھر جب میں نے ایک چادر بچھا کر اس پر حجر اسود رکھ دیا اور تم سب کو کونوں سے چادر اٹھانے کو کہا تھا، پھر مطلوبہ بلندی پر پہنچنے پر میں نے حجر اسود اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیا تھا، تو تم سب نے نہ صرف یہ کہ میرے فیصلے کو رضا کے ساتھ رغبت کے ساتھ تسلیم کر لیا تھا بلکہ میری دانشمندی کی داد بھی دی تھی. اور آج تم ہی لوگ ہو جو مجھے دیوانہ کہتے ہو. کبھی یہ کہتے ہو کہ میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور کبھی یہ کہتے ہو کہ میں قرآن خود بنا کر تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں.
تو خدا را کچھ انصاف کی بات کرو۔ کیا تمہارے خیال میں اس لیے دیوانہ ہوں کہ تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے کی زندگی کو اپناؤ گے تو کیا ہوگا، کہ تم آگ میں جاؤ گے، یا یہ جو زندگی کا طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے وہ غلط ہے اور اس کے برے انجام سے تمہیں ڈرا رہا ہوں؟ اور اگر میں یہ کہہ دیتا کہ شاباش تم لوگ بہت ٹھیک جا رہے ہو، تب تو سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اگر میں تمہیں چند ٹھوس حقائق کی اطلاع دیتا ہوں تو تم مجھے دیوانہ کہنے لگتے ہو۔ اگلی آیت ہے، قل کہہ دیجئے ما سألتکم، کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں سوال کرتا میں تم سے، من اجرن، اجر سے، بدلے سے، فہو لکم، پس وہ تمہارے لیے ہے، ان اجریہ، نہیں میرا بدلہ، الا اللہ، مگر اللہ پر ہے، وہو علی کل شیء، اور وہ ہر شے کا شہید، شاہد ہے، ہر شے کا خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی دوسری یہ بات بھی تو سوچو کہ جب سے میں نے دعوت اللہ کا کام شروع کیا ہے، دن رات اسی کام میں لگا ہوا ہوں، تم سب لوگوں کی دشمنی بھی مول لے لی ہے، اپنا روزگار بھی ختم کر دیا ہے، تم سے بھی نہ کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، نہ کوئی دوسری غرض رکھتا ہوں، تو کیا ایک دنیا دار یا فریب کار یا اقتدار کا بھوکا یہ کام کر سکتا ہے، یا ایسی بے لوث خدمت سر انجام دے سکتا ہے جو تم سے پیسہ بھی نہیں مانگتا؟ البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راہ کی طرف آ جاؤ، یہی میرا تم سے معاوضہ ہے اور یہی مطالبہ ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف، وہ ڈالتا ہے، بالحق کی، حق کو، علام الغیوب، غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا، یعنی آسمان سے جو وہی نازل ہو رہی ہے وہ حق ہے، اور جو تمہارا طرز عمل ہے وہ باطل ہے، یہ حق باطل کا سر توڑ دے گا اور اس کا کچومر نکال دے گا، باطل کو بالآخر راہ فرار اختیار کرنا ہی پڑے گی اور حق اس پر غالب آ کے رہے گا۔ اللہ علام الغیوب ہے، اس نے عین موقع پر مجھے اپنی وحی کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ باطل کا سر توڑنے کے لیے یہی مناسب موقع ہے۔ قل کہہ دیجئے جا الحق، آ گیا حق، وما یبدئ الباطل، نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے باطل، وما یعید، اور نہ دوبارہ۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، فانما، پس بے شک، اضل، گمراہ ہوتا ہوں، علی نفسی، اپنی جان پر، وان اہتدیت، اور اگر میں وان اہتدیت، اور اگر میں راہ پا جاؤں، ہدایت پا جاؤں، فبما یوحی، اس چیز کے ساتھ جو وحی کی ہے، الیہ من ربی، میری طرف میرے رب نے، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، نزدیک ہے۔ تو اب یہاں کیا فرمایا، کہہ دیجئے حق آ چکا، باطل نہ پہلے کچھ کر سکا نہ آگے کر سکے گا۔ قل جاء الحق ما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے باطل آ چکا، جو باطل نہ پہلے کچھ کر سکا نہ آئندہ کر سکے گا۔ یعنی باطل سے بعض لوگوں نے مراد معبودان باطل لیے، یعنی ان باطل معبودوں نے کائنات میں پہلے سے بھلا کون سی نئی شے پیدا کر دی ہے کہ اب وہ دوبارہ وہ کچھ پیدا کر سکیں گے؟ مطلب یہ کہ معبود قطعی، یہ معبود قطعی بے اختیار اور مجبور ہیں، تم لوگ ان سے خواہ مخواہ ہی کئی طرح کی توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو، اور اگر باطل کو اپنے ہی معنوں میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ باطل کو کبھی استقلال نصیب نہیں ہو سکتا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی بات کی تحقیق شروع کرو، باطل کو فوراً وہاں سے رخصت ہونا ہی پڑے گا۔ باطل کے بدلے میں حق ہے، اس کے اپوزٹ حق ہے، یعنی جو حق آ جاتا ہے باطل خود بخود چلا جاتا ہے۔ تو فتح مکہ کے دن جب آپ اپنی چھڑی سے بتوں کو گرا رہے تھے، اس وقت ایک ہی آیت پڑھتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی باطل جو ہے وہ چھٹ جانے والا ہے۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أُضِلُّ، کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہو جاؤں تو توبہ سبب، یعنی اس وحی کے سبب ہی ایسا ہوگا کہ میرا پروردگار جو مجھ سے کرتا ہے، مجھ سے قبول کرتا ہے، اور وہی سننے والا ہے، بہت قریب ہے۔ یعنی اگر میں نے یہ محض ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے تو آخر یہ کتنے دن چل سکتا ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اس صورت میں تمہیں میری فکر چھوڑ دینی چاہیے، میں باطل کے انجام سے جلد از جلد خود ہی دو چار ہو جاؤں گا اور اس کا وبال تم پر کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر میں سیدھے رستے پر ہوا تو کیا ہوگا؟ راہ راست کا ذریعہ سوائے وحی الہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس تو اپنے باپ دادوں کی تقلید
اور تمہارے پاس ذریعہ معلومات ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں تم خود ہی سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار جو اس پیغام کو بھیجنے والا ہے، مجھ پر وحی کرنے والا ہے، تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، وہ جلدی حق کی مدد فرمائے گا۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش دیکھے تو، اس فزعوا، جس وقت وہ گھبرائیں گے، فلا، پس نہیں، فوتا وَأُخِذُوا، اور نہ وہ بھاگ سکیں گے اور پکڑے جائیں گے، میں مکان قریب، نزدیک ہی میں پکڑ لیے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ وقت آ جائے جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ یعنی ایسے مجرموں کو کہیں دور سے تلاش نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ جہاں بھی ہوں گے وہیں گرفتار کر لیے جائیں گے، کہیں بھاگ کھڑا ہونے کی کوئی ہمت نہ کر سکے گا۔ وقالوا، اور کہیں گے، آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لائے، وَأَنَّا، اور کہاں ہے لہم ان کے لیے، تناوشو، پکڑنا، میں مکان بعید، دور کے مقام سے۔ یعنی وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں مطلوبہ شے یعنی ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی ایمان لانے کا مقام تو دنیا ہے، اس وقت وہ عالم آخرت میں پہنچ چکے ہوں گے، تو اب ان دونوں کے درمیان ایک بڑا طویل فاصلہ ہے، طویل مدت ہے، پھر وہ ایمان کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یعنی ایمان تو ایمان بالغیب کا نام ہے، اور اس کا مقام دنیا ہے جہاں کئی غیب کے پردے پڑے ہیں، اور آخرت میں غیب پر کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا، ہر شخص حقیقت حال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، وہاں ایمان لانے یا ایسی بات کہنے کا کچھ مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے، وقد کفروا، اور تحقیق کافر ہوئے تھے، بھی اس کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَيَقْذِفُونَ، اور اس میں پھینکتے تھے، بالغیب، بن دیکھے، میں مکان بعید، یعنی گمان کے وہ تیر چلاتے تھے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور وہ دور دراز سے بن کر بن دیکھے ہی بھٹکتے رہے تھے۔ یعنی جب دنیا میں ان سے عالم آخرت کی بات کی جاتی تھی تو اس پر غور کرنے کی بجائے اسے دیوانگی پر محمول کرتے تھے۔ کبھی داعی حق کو کہتے کہ یہ خود سے باتیں گھڑتا ہے، اور کبھی کہتے کہ اسے کوئی عجمی سکھا جاتا ہے، کبھی اسے جادوگر، کاہن، شاعر کہتے، اور کبھی ان کو مختلف طعنے دیتے۔ تو ان دل کے اندھوں کو جہالت کے اندھیروں میں بہت دور کی سوچتی تھی، لیکن نیک نیتی کے ساتھ غور و فکر کرنے کا نام تک نہ لیتے تھے۔ آخری آیت ہے، وَحِیلَ، اور پردہ ڈالا گیا، بینہم، ان کے درمیان، و بین، اور درمیان، ما یشتہون، جو وہ چاہتے تھے، کما، جیسا، فعل، کیا گیا، باشیاعہم، ان کے پیشواؤں سے، من قبل، ان سے پہلے، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، فی شک مریب، کس میں تھے؟ بے شک وہ شک میں پڑے ہوئے تھے، الجھن میں، ڈلنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی خواہشات کیا ہوں گی؟ یہی کہ ہم ایمان لے آئیں، یا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، یا کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں، یا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، ہمارا کوئی مددگار اٹھ کھڑا ہو۔ تو اس دن ان کی اس قسم کی ساری خواہشات یوں ختم کر کے انہیں مایوس کر دیا جائے گا، جیسے ان کی خواہشات کے آگے بند باندھ کر انہیں اس سے اوجھل کر دیا گیا ہو، یعنی پھر انہیں سوائے عذاب بھگتنے کی کوئی دوسرا خیال بھی نہیں آ سکے گا۔ اچھا، یہاں پر لفظ آیا اشیاء، بِأَشْيَاعِهِمْ، تو اشیاء یہ شیعہ کی جمع ہے۔ شیعہ کے معنی یعنی پارٹی یا سیاسی فرقہ جس کی بنیاد عقیدے کا اختلاف ہو، ٹھیک ہے۔ شیعہ کی جمع شیعن، شیعن بھی آتی ہے، اور جب اس کی جمع اشیاء آئے تو اس کے معنی ایک ہی جیسی عادات اور اطوار رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے، چاہے وہ پہلے گزر چکے ہیں یا آئندہ موجود ہوں۔ تو اب قریش مکہ کی بنیادی گمراہیاں دو تھیں، ایک تو بت پرستی، اللہ سے شرک، اور اپنے بتوں کا اختیار اور تصرف میں اللہ کا شریک سمجھنا، اور دوسرا انکار آخرت کرتے تھے۔ اب جو لوگ بھی ان دو قسم کی گمراہیوں میں قریش کا ساتھی بنا، وہ سب قریش کے اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، پھر چاہے وہ قریش سے پہلے گزر چکے ہوں یا بعد میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے ان عقائد کی بنیاد علم پر نہیں ہوتی، بلکہ صرف شکوک و ظنون پر ہوتی ہے، شک سے اور گمان پر ہوتی ہے، وہ بھی کبھی بد دلائل
ثابت ہی نہیں کر سکتے، یعنی ان کے معبود فی الواقع اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں یا نہیں ہیں، وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے یا قیامت نہیں آ سکتی، وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اور انہیں شک بھی وہ ہمیشہ مشکوک رہتے ہیں، اور شک بھی انہیں ایسا کہ جو انہیں بے چین کیے رکھتا ہے، مگر وہ محض اپنے بعض مفادات کی خاطر اپنے ان شکوک کو یہ جو انہیں شک ہیں اس کا برملا وہ اظہار بھی نہیں کرتے۔